بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں شدید درد رہتا ہے تو تکیے کے بغیر سونا شروع کر دیں۔ زیادہ نمک والی غذائیں نہ صرف آپ کا وزن بڑھاتی ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ جو لوگ دل کی بیماری اور ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہیں تو بیر کھانے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کو نزلہ ہو جائے تو پہلے 3 دن اس کی دوائی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ دوائی لیں گے اور آپ کا نزلہ رک جائے گا تو آپ کے سر میں درد رہے گا۔ اس لیے جب بھی نزلہ ہو پہلے 3 دن کوئی بھی دوائی نہ لیں۔ ہر بیماری کے لیے ادویات سے زیادہ پرہیز بہتر ہے۔ جن لوگوں کو گھٹنوں میں درد رہتا ہے وہ زیادہ نمک والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ پتھری ہو جانے کی صورت میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ روزانہ ورزش کرنے کی عادت اپنائیں۔ روزانہ چہل قدمی کرنے سے شوگر اور دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ رات کو جب بھی سونے لگیں اپنے بستر کو جھاڑ کر سوئیں۔ اگر آپ کو سردی لگ جائے تو نیم گرم دودھ کے 1 گلاس میں 1 چٹکی جائفل پاؤڈر ڈال کر پی لیں۔ سردیوں میں اچھی صحت کے لیے ڈرائی فروٹ اور دیسی انڈوں کا استعمال کریں۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں۔ مچھلی کھانے سے، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے، سبز چائے پینے سے، انار کا جوس پینے سے اور دیسی انڈے کھانے سے۔ اگر بچوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہو تو سفید تل لیں اور تھوڑا سا گڑ لے لیں، پھر ان کے لڈو بنا لیں۔ روزانہ 1 لڈو کھلائیں۔ 1 مہینے کے استعمال سے بچے کی یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ شوگر والے مریض ہفتے میں 1 دفعہ اپنی ٹانگوں کو، خصوصاً اپنے پاؤں کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونا چاہیے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کو ملا کر کھانے سے بلغم کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں اپنی سکن کو فریش رکھنا چاہتے ہیں تو گاجر کا جوس 1 گلاس روزانہ پئیں اور کم از کم 8 سے 10 گلاس سادہ پانی کے بھی لازمی پینا چاہیے۔ کھانے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی پینے والے افراد موٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ کو پیس کر ان کا لیپ بنا کر سر پر لگائیں۔ اگر آپ اپنے دبلے اور کمزور جسم کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھانے کی عادت اپنائیں۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھلانے سے بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا کوئی مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ غیر ضروری اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے ان کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان میں سختی بھی کم ہو جاتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیا کریں، اس سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ بند گوبھی کا استعمال، لیموں کا استعمال اور پالک کا استعمال۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہر وقت روتا رہتا ہو تو اس کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے۔ باوضو ہو کر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بچے کے دائیں کان میں دم کریں، پھر دوبارہ سے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کرنا ہے، صبح اور شام۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بستری سے پہلے 2 سے 3 کھجوریں کھا لیا کریں، اس سے ساری زندگی کمزوری نہیں ہوگی۔ تھرمس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں 1 چمچ سرکہ ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آدھے گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی سے صابن لگا کر اچھی طرح سے دھو لیں۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زائد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ غصے میں ہمارا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اور رگوں میں خون بھی تیزی سے دوڑتا ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ مچھلی زیادہ کھانے سے آپ شوگر اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
رات کو سوتے وقت آئی برو پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ آلو کے ٹکڑے کدوکش کرنے کے بعد ململ کے کپڑے میں باندھ کر 15 منٹ آنکھوں پر رکھیں، اس سے ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ اکثر لوگوں کے منہ سے بہت تیز بدبو آتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ امرود کے پتے لے کر دھو لیں اور انہیں 5 منٹ تک چبائیں اور پھر تھوک دیں، اس سے ان کے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ گوبھی پکانے کے بعد اگر اوپر سے کالی مرچ پسی ہوئی چھڑک دی جائے تو اس سے بادی پن ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر پیٹ پر ہاتھ مت پھیرو۔ آدھی رات کو کھانا کھانے سے بچو۔ رات میں صرف آدھی روٹی کا استعمال کریں۔ نہار منہ امرود کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لیں۔ کچھ ہی دنوں میں چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ بال سفید ہو گئے ہیں تو آلو کے پانی میں ناریل کا تیل مکس کر کے لگائیں، اس سے ہمیشہ کے لیے بال کالے ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل ہلکا گرم کر کے اس سے بچے کی اچھی طرح مالش کریں۔ 1 ہفتہ لگاتار مالش کرنے سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بھی بڑھے گا۔ ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہوتی ہے۔ اگر 8 سے زائد گھنٹے سو جائیں تو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھروں کو او بلڈ گروپ پینا زیادہ پسند ہے؟ خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ تک ہوتی ہے۔ 2 مہینے تک سیب کا استعمال بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات میں کمی لاتا ہے۔ شدید کھانسی میں امرود کھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ سب سے بہترین روٹی گندم اور جوار کی ہے۔ نیم گرم زیتون کے تیل سے ناخنوں کی مالش کرنے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر پلکیں لمبی کرنی ہوں تو زیتون کے تیل سے پلکوں کی مالش کریں، اس سے پلکیں لمبی ہو جائیں گی۔ روزانہ 1 گلاس چکوترے کا جوس پینے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت تل کے تیل کے 2 قطرے ناف میں ڈالیں، اس سے 3 دن میں پیٹ اندر ہو جائے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے میتھی دانہ کا قہوہ نہار منہ پینا چاہیے۔ مونگ پھلی کھانے سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ نہیں رہتا۔ اگر خون کی شدید کمی ہو جائے تو کشمش اور خوبانی کا استعمال کیا جائے۔ کلونجی کا تیل نیم گرم کر کے سر پر مالش کریں، اس سے نزلہ زکام کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ سو فرینڈز، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجیبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔